دی گفتگو تو پہلا اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر. ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، قائد پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. لوگوں، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے. معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل قدر، قابل تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کے اور جماعت کے عظیم خطیب پاکستان مولانا عبداللہ نثار حفظہ اللہ تعالی جو میرے برادر مکرم ہیں، ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا. مقام شکر ہے کہ یہ کانفرنس ایسے اہم موقع پہ منعقد کی گئی جب وطن عزیز کو اس کی ضرورت تھی اور ہے. اگرچہ یہ سالانہ ہے، روٹین میں ہے، مگر آج وطن عزیز کو اور مسلمانوں کو ایسے اجتماعات منعقد کر کے اپنی محبت سید الاولین والآخرین کے ساتھ اس کا اظہار کر کے ان ظالموں، دشمنوں، مکاروں کو بتانے کی ضرورت تھی اور ہے کہ الحمدللہ دنیا کے تختے پہ 1,80,00,000 سے زائد مسلمان بس رہے ہیں. 2.25 ارب سے بھی یہ زیادہ بن جاتے ہیں.
اور مقام حیرت ہے کہ اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی وطن عزیز بھی فتنوں کا شکار ہو. کبھی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے آ جائے اور کبھی کوئی اصحاب رسول پہ منہ کھولنے آ جائے، اور اب حرمت رسول کا جھنڈا اٹھانے والا شاعر اسلام کی تضحیک اور توہین کرنے پہ آ جائے. مقام افسوس ہے. حضرات ذی وقار پھر بین الاقوامی طور پہ کبھی ڈنمارک میں اور کبھی فرانس میں، پھر فرانس کا صدر چند ووٹوں کی نیت سے ووٹوں کے حصول کے لیے اپنی عاقبت بھی تباہ کر رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی پھٹکار بھی برداشت کر رہا ہے. جس ظالم نے، فرانس کے صدر نے یہ کہا اظہار آزادی رائے کے نام پہ، حضرات اس موقع پہ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اسلامی سربراہوں کو بھی ہلانا ہوگا. مجھے یقین کامل ہے، بڑا مختصر ٹائم لینا چاہوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری مٹی میں نبی سے وفا بھی ہے، نبی سے پیار بھی ہے. حضرات ذی وقار، صرف ایک حدیث آج کی مجلس میں عرض کروں گا، معروف آپ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عجیب ایک سما تھا، کمال کی گھڑی تھی. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، سرور کونین علیہ السلام نے حضرت عمر کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں پکڑا ہوا تھا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھوں کی حلاوت، تراوت، نور اور سرور اپنے وجود میں کچھ اس طرح محسوس کیا کہ میں خوشی سے جھومنے لگ گیا، اور میں نے کہا پیارے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي. کھرے لوگ ہیں، جو منہ زبان پہ ہے وہی دل میں ہے. کہا آپ سارے جہان سے مجھے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں سوائے جان کے. جان واقعی بڑی پیاری ہوتی ہے. مثالیں نہیں دوں گا اس وقت، میں دائیں بائیں جا کے وقت زیادہ نہیں لگانا چاہتا. خیال تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، میں نے بڑی بات کی اور بات ہے بھی بڑی کہ آقا آپ سارے جہان سے زیادہ عزیز و اقارب سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں. آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. صحیح بخاری ہے. نا عمر، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا اور عزیز نہ بنا لے. حضرات، ہم جلسے سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. لا ریب، کوئی شک نہیں، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو روشنی ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے ان خطابات سے، علماء کے اس واعظ اور گفتگو سے. مگر بہت تھوڑا طبقہ ایسا ہے
ابھی میری جماعت کے ترجمان بڑے اچھے لہجے اور انداز میں میرا منہج نصب العین اور پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایک مسئلہ سنیں, پتہ چلے یہ سرور کونین علیہ السلام کی سنت ہے, اسی مجلس میں اسی گھڑی کہہ دیں کہ آج کے بعد میں حضور کی سنت کے مطابق چلوں گا. ہیں انکاری نہیں میں, مگر ریشو بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. میں جتنی کم سے کم فیصدی لگاؤں حق ہے. مگر حضرات, اس علاقہ کے باشعور اور غیور لوگوں, اس بوڑھے آسمان نے ایک ایسی جماعت بھی دیکھی جو اپنے محبوب کے چہرہ پر انوار کی سلوٹیں دیکھ کے بھی بدل جایا کرتے تھے. یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے, اور یہی حدیث دلیل ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سنے, فوراً کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ, پیارے مجھے بھی اللہ کی قسم ہے, لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي, اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں. سبحان اللہ. اسی لمحے, اسی مجلس میں, اسی گھڑی آپ نے قسم اٹھا کے بات کی, عمر فاروق نے بھی قسم اٹھا کے بات کی. آپ نے فرمایا الآن یا عمر, عمر اب بات بنی. حضرات, بلا شبہ بحیثیت مسلمان ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب مدنی سے محبت کرنی چاہیے. آپ کی محبت کو دل میں بسانا چاہیے. ہم اہل سنت اور اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث, الحمدللہ ہمارا منہج ماوا ملجا ہے ہی حب رسول. ہمارے مسلک کی پہچان, پیغام لوگوں تک اعلان ہے ہی حب رسول صلوات اللہ علیہ. دلائل میں اپنی جاؤں گا. یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات, جس طرح جناب سے محبت پہلے سے چلی آ رہی ہے, آپ نے دیکھا, میں صرف ایک اس وقت کی بات اور پھر آج کی مثال دے کے اجازت چاہوں گا. گستاخ رسول آپ کے زمانے میں بھی واجب القتل تھا, اور گستاخ رسول آج بھی واجب القتل ہے. یہ ہمارا نعرہ ہے نا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. ادھر نہیں, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا, سر یعنی توڑ لا کے پرے سٹو. حضرات ذی وقار, آپ نے ایک وفد بھیجا, بہت بڑے یہودی سردار نے آپ کی تضحیک اور توہین کی تھی. ابو رافع اس کا نام ہے, بہت بڑا اس کا قلعہ ہے, قلعہ جنوسیہ نے. شام ہونے والی تھی, قلعے کے اس سیکورٹی گارڈ نے اعلان کیا کوئی باہر آ تو آ جاؤ, میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. یہ صحابی پیشاب کے بہانے بیٹھا, آہستہ سے اندر چلا گیا کھسک کے. اس نے گیٹ لگا دیا, پھر تالے لگاتا آیا. ابو رافع اوپر منزل پہ تھا, ایک تالا, دوسرا, تیسرا تالا لگاتا لگاتا نیچے آیا سیڑھیوں پہ, اور چابیاں ایک وہاں کلی لگی ہوئے تے ٹنگ دیتیاں, کھونٹی پہ لٹکا دی. اس نے دیکھ لیا. جب سناٹا ہوا, محفل ختم ہوئی, لوگ آرام کو گئے, یہ اٹھے, وہاں سے چابیاں لیں, ایک ایک تالا کھولتے کھولتے اس کمرے تک پہنچ گئے جہاں وہ گستاخ رسول سردار سویا ہوا تھا. جا کے اندازے کے ساتھ وار کیا, مگر وار خطا ہو گیا. پریشان ہوئے, اس نے کہا کوئی تو حملہ آور ہے بھائی. آواز بدلی صحابی رسول نے, کہا ابو رافع کون تھا, کیا ہوا؟ جب وہ بولا, اندازہ کیا فلاں چارپائی پہ ہے, بستر وہاں ہے.
اب نشانہ ٹھکانے کا لگایا، خنجر گھونپا سینے میں اور گستاخ رسول کا کام پورا کر دیا۔ اسی طرح تالے لگاتا آیا، نیچے اترتا آیا، سیڑھیوں سے نیچے گرا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لنگڑاتا ہوا باہر نکلا، مگر آگے سفر نہیں کیا، اس انتظار میں رہا کہ شکار ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب دن چڑھنے والا تھا، تسلی ہوئی ابو رافع قتل ہو چکا ہے، قلعے سے اعلان ہوا، لوگو ابو رافع کو کوئی قتل کر گیا ہے۔ کہا الحمدللہ۔ اب لنگڑاتا ہوا ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ تصور کیجئے آمنہ کے در یتیم میرے اور آپ کے پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، خوشخبری دی کہ میں نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا ہے، مگر پیارے سیڑھیوں سے گرا ہوں، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا ٹانگ بچھاؤ۔ اس محبوب نے بسم اللہ پڑھ کر لعاب دہن لگایا، فرمایا اٹھو۔ عبداللہ بن عتیق سے کہا اٹھو دوڑو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اٹھ کے دوڑا، پتہ بھی نہیں چلا کبھی ٹانگ ٹوٹی تھی۔ حضرات ذی وقار باقی سارا حصہ چھوڑتا ہوا اپنی دھرتی پہ آنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں میری مٹی میں اللہ کے فضل سے بے عملی کے باوجود حضور کی ذات سے والہانہ محبت ہے۔ ایک بندہ کمزور ہے، نمازیں بھی کم پڑھتا ہے، بات حضور کی آ جائے گی وہ میدان میں پہلے کھڑا ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ میں اس کی دو مثالوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ایک بڑی مشہور ہے، وہ ذرا آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ شہر لاہور ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک ظالم نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کا علمی جواب شیر پنجاب ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری اڈیگ دا سا بھی شاید رحمت اللہ پاڑی دیو گے، انہا کتے کر لیا کرو، ایک بد کم تے نہیں، دعائی دینی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، تھوڑا جا والیوم اونچا کرو، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر بلکہ اس سے بھی پہلے دوسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے جواب لکھا، مقدس رسول آج بھی کتاب اویلیبل ہے وہ، اور اپنا پریس تھا، کتاب چھاپی، مارکیٹ میں عام کر کے قرض اتارا علمی طور پہ۔ اب دوسرا پہلو، ایشیا کا چوٹی کا خطیب ہے، شہر لاہور ہے، مجمع کثیر ہے، حب رسول پہ بات کرتے ہوئے فرمایا اور لاہور کے غیور لوگوں ہے کوئی جوان؟ نعرہ تکبیر، مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے کوئی جوان جو امی خدیجہ اور امی عائشہ کے سر سے سرکنے والا دوپٹہ سر پہ دوبارہ دے دے؟ مستریوں کا ایک بیٹا بیٹھا تھا، 20-25 سال اس کی عمر ہے، شادی کے دن مقرر ہو چکے ہیں، اس کا جذبہ حب رسول جاگا، اگلا دن آیا، جلسہ ختم ہو گیا، ٹمبر مارکیٹ میں ان کا کاروبار تھا، دکان تھی، وہاں پہ گیا اور اس نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، کزن، پتریر، چچا زاد بھائی سارے، مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا، کہا قرعہ ڈالیں کہ راج پال کا سر کاٹنے کے لیے نام کس کا نکلتا ہے، امی کے سر پہ دوپٹہ دینے کا نام کس کا نکلتا ہے؟ اللہ دلوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کی دنیا سے باخبر ہے۔ نام نکلا علم دین کا،
جو قرآن ڈلوا رہا تھا. کہا دوبارہ ڈالو، پھر نام علم دین. کہا ایک بار پھر ڈالو، پھر علم دین. تہیا کر لیا، اپنا ہتھیار تیار کیا، خنجر اپنا تیار کیا. موجودہ انار کلی لاہور میں یہاں بورڈ کا درخت تھا، اس کے نیچے نلکا لگا ہوا تھا. یہ وہاں پہ تیار ہو کے آ کے بیٹھ گیا. راج پال بڑا اچھا کاروباری تھا، سامنے اس کا دفتر تھا. یہ دفتر کی طاق میں رہا کہ میرا شکار کب آتا ہے. جو ہی آ کے وہ کرسی پہ بیٹھا، عمر 20-25 سال کی، مستریوں کا بیٹا، حب رسول کا پریشر، غیرت ایمانی کا جوش، آگے بڑھا، جا کر زوردار وار کیا. ایک ہی وار میں پار کیا، سر اٹھا کے ادھر پھینکا، پاؤں سے ٹھڈا مار کے کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ، اور گھر چلا گیا. کہا امی مبارک ہو. میں امی عائشہ کے سر پہ دوپٹہ دے آیا ہوں. اب ماں کو کیا سمجھ آئے اس بات کی؟ کہا پتر کی آنا ہے؟ کہا امی میں گستاخ رسول راج پال کی گردن اڑا آیا ہوں. ماں ہی ہوتی ہے. کہنے لگی پتر لوڑا کیتا ہی تنو پڑساں لے جان گیاں، تیری تے شادی دے دن بننے سن. کہا ماں گھبرا گئی ہو، تیرے گھر میں آنے والی بہو لاہور کے مستریوں کی بیٹی تھی، خوش نہیں ہوتی؟ اب تیری بہو جنت کی حور بننے والی ہے. اتنا یقین کامل اس کا. میاں والی جیل میں بھیج دیا گیا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آپ وہاں گئے. بیرسٹر تھے، باہر سے قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی، اور پھر قیادت بھی فرما رہے تھے. کہا بیٹا علم دین، گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے، مذہبی مسئلہ ہے، گورنمنٹ پریشان ہے. اگر تو ایک بار عدالت میں کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا، میں تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا. کام وہ ہے جو ہو گیا، مردود مر گیا ہے، تو آموں کے آم گٹھلیوں کے دام، کام بھی بن جائے گا. اس نے اس طرح دیکھا قائد کو. کہا قائد تجھے پاکستان مبارک ہو، مجھے جنت مبارک ہو. میں نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں تے جج دے سامنے بانگاں دیاں گا، میں ماریا. اور ایسے ہی ہوا. جج کے پاس جا کے کہا جج صاحب میں نے بقیمی ہوش و حواس مارا ہے، مردود زمانہ مارا ہے، ملعون زمانہ مارا ہے، گستاخ رسول مارا ہے. میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے وہ تو کر لے. حضرات ذی وقار، یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے. ابھی چند ماہ ہوئے، آپ نے دیکھا سنا، اب تو یہ سوشل میڈیا پہ عام ہو جاتا ہے فوری طور پہ، پشاور سیشن کورٹ کے احاطے میں گستاخ رسول کو ینگ لڑکا 15-16 سال کی عمر کا، ابھی منہ پہ داڑھی کے بال بھی نہیں آئے، یہ اندر گیا غیرت ایمانی جذبہ حب رسول سے، اور گستاخ رسول کو سیشن کورٹ میں جہاں بڑا حصار ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، سیکورٹی ہوتی ہے، انتظام ہوتا ہے، وہاں جا کر جذبہ حب رسول سے وہ کام کر دیا. مرکزی جمعیت اہل حدیث علی وجہ البصیرت، یہ دعوت ہم نہیں دیتے کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کھڑے کیے جائیں، ہم خود ہی ان کی گردنیں اڑائیں. الحمدللہ میرے دیش میں 295C کا قانون موجود ہے. ہم نوجوانوں کو یہ تو نہیں کہتے، مگر یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عدالتیں گستاخ رسول کے مقدمے کو 2-2 سال لٹکائیں اور پھر حکومتیں جہازوں پہ بٹھا کے باہر پہنچائیں، تو پھر ان کا رد عمل جوانوں کا یہی ہوگا.
ہم ان جوانوں کو، محمدی سپہ سالاروں کو، محمدی پروانوں کو کب تک روک سکتے ہیں اور کب تک ان کو روکا جا سکتا ہے؟ میری مٹی میں حضور سے محبت تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، آپ کو ذرا ہوشیار ہونا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ ایمان، ابھی دیکھو دوسرا مسئلہ بھی چل رہا ہے، گستاخان صحابہ نے زبانیں کھولی ہیں۔ اہل الحدیث اہل سنت بھائیوں، بیدار نہیں ہوگے تو داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، آئیے منظم ہو جائیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ملیے، بزرگ ہیں تب بھی، نوجوان ہیں تب بھی، اور جماعت کی چھتری میں منظم ہو کر گستاخان رسول کے خاتمے کے لیے قدم بڑھائیے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ چوک کے تسلی دعاؤ۔ دیکھو منو انشاءاللہ تو اڑا بڑا ٹھنڈا لگا، باقی تے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا کٹھا نہیں نہ ہوندہ تے واری واری اوندہ پورا پیا، اوندہ پورا پیا۔ حضرات، میں دیکھ رہا ہوں علماء اکرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے میں یہ میسج، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکمران، اسلامی مملکتوں کے حکمرانوں کو ملا کر بین الاقوامی طور پر حضور اور انبیاء کی عصمت کے قانون کو مؤثر بنائے اور اس بدماشی کو روکا جائے۔ اگرچہ ہم سارے بھی رہ جائیں، میرا اللہ پھر بھی اکیلا کافی ہے۔ نا کفینک المستہزئین، اللہ کہتے ہیں میں خود ہوں، اللہ ہے، مگر اللہ ہم سے کام لے لے۔ آپ سے کہنا چاہوں گا بیدار ہوئیے، تیار ہوئیے، اور محبوب مدنی صلوات اللہ علیہ کی محبت کو دل دماغ میں بٹھائیے، حضور کی حرمت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں کانفرنس کے منتظمین اور خصوصاً عزیز محترم مولانا احمد حسن ساجد اور ان کے رفاقہ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں مسجد کی انتظامیہ اور آپ سب جو آئے ہیں، مبارک آپ کو ہے، رونق آپ نے بنائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔